بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خداوند متعال جلیل القدر اللہ ہم تمام کی نیکیاں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم کو جس طرح امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے، جس طرح امام حسین علیہ السلام کا غم منانا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح شہید مظلوم کربلا کا غم منائیں، اور جتنے احباب اس غم میں شریک ہیں، اللہ رب العزت شہید کربلا کے صدقے میں تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. اللہ کے نبی کا فرمان کہ تحقیق حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. جب دین پر مشکل آ گئی تو یہی دین حسین کے دروازے پر آیا. میرے آقا نے اس دین کی آبیاری کے لیے جو افراد منتخب کیے تھے، جن افراد کو چنا تھا، اگر ہم تاریخ کربلا میں غور کریں، اگر ہم تاریخ کربلا کو دیکھیں، اگر ہم تاریخ کربلا کے اوپر ریسرچ کریں، تو ہمیں کربلا کے میدان میں جو حسین ابن علی نے اپنے جانثاروں کو منتخب کیا، اپنے جانثاروں کو لے آئے کربلا کے میدان میں، تو وہاں پہ جہاں پہ 90 سالہ بزرگ بھی ہیں، جہاں پہ خود مولا کی عمر 57 57 یا 58 سال ہے، وہاں پہ 34 سالہ کڑیل جوان بھی ہیں، وہاں پہ بزرگ بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے افراد بھی ہیں، اور مولا کے صحابیوں میں سے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، کہ جو اپنے حواجز کو اپنے ماتھے پر باندھ کر اپنی کمر کو کس کر حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے ہیں. وہیں پہ مولا کے جوان بھی ہیں، وہیں پہ مولا کے بھائی بھی ہیں، وہیں پہ مولا کا کڑیل جوان بیٹا بھی ہے. کہیں پہ ہمیں کربلا کے میدان میں قاسم جیسے شہزادے بھی نظر آتے ہیں، اون محمد جیسے شہزادے بھی نظر آتے ہیں، وہیں پہ ہمیں غلام بھی نظر آتے ہیں، وہیں پہ ہمیں جون حبشی جیسے غلام بھی نظر آتے ہیں. کہ جب مولا سے اجازت مانگنے آیا اور مولا نے اجازت نہ دی، تو میرے مولا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، مولا کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرا حبشی خون بھی اہل بیت کے خون میں شامل ہو جائے؟
تو میرے آقا نے ایک بہت بڑا جملہ کہا اور کہا اے جون میرا وعدہ ہے کہ تاجر دور دور سے کربلا کے میدان میں تیری خوشبو سونگھ کے آئیں گے۔ جہاں پہ ایسے افراد ہیں وہاں پہ میرے آقا ان کو بھی لے آئے ہیں کہ جو ماؤں کی گود میں ہے۔ آج جس شہزادے کا ذکر کرنا ہے اس شہزادے کو عبداللہ رضی بھی کہتے ہیں، علی اصغر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ حسین کا سپاہی ہے کہ جس کی عمر فقط 6 ماہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے 1 سال ہے، بعض نے لکھا ہے 8 مہینے ہے، بعض نے 5 مہینے بھی لکھا ہے، لیکن جو متفق علیہ ہے اور جو متیقنہ ہے جس پر یقین کیا گیا ہے وہ 6 ماہ ہے۔ یہ حسین ابن علی کا وہ شہزادہ ہے کہ جس کو میرے آقا مدینہ سے لے کر چلے ہیں، مکہ میں آئے ہیں، مکہ کے بعد کربلا کے میدان میں لائے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال کسی برادر نے کیا تھا کہ جی جو جھولا ہم نکالتے ہیں جناب علی اصغر کا، اس کے اوپر شرعی جواز کیا ہے؟ شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، جس میں شریعت کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام حرام ہے، اس کو نہیں کیا جاتا، اس کو نہیں کرنا چاہیے، حرام کام نہیں ہے۔ لیکن شرعاً کہیں بھی نہیں حرام لکھا ہوا کہ جھولا نہ بنایا جائے۔ یہ جھولا ایک حسرت ہے اس بی بی کی کہ جو اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی ہے، اور پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب رباب نے ایک گٹھڑی باندھی ہوئی تھی، ایک گٹھڑی تھی جناب رباب کے پاس۔ جب یہ فوج اشقیاء خیموں کو لوٹنے کے لیے آئی ہے تو یہ بی بی نے اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ تو جب ایک ظالم نے کھینچنا چاہی تو بی بی نے ایک حسرت بری آہ نکالی، تو جناب زینب دیکھ کے کہتی ہیں رباب کو دے دو، ہماری گزر ہو جائے گی۔ جب اس نے کھولا تو اس میں چند لکڑیاں تھیں اس جھولے کی جس میں جناب علی اصغر کو لٹایا جاتا تھا۔ تو آج جو ہم شبیہیں نکالتے ہیں، جو ہم جھولا بناتے ہیں، یہ وہ حسرت یاس ہے، یہ وہ شبیہیں ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں تھیں۔ ہم اس بی بی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اس جھولے سے کہ اے رباب تیری ایک حسرت رہ گئی تھی، ہم ہر سال جھولا نکال کے اس کو دیکھ کے تیرے معصوم کا ماتم کرتے ہیں۔ تاریخ کربلا میں جب سب چلے گئے، جب سارے چلے گئے، اکیلا رہ گیا زہرا کا لال لکھ و دک صحرا میں۔ جب گنج شہداء میں میرا آقا آ کے کھڑا ہوا ہے نا، ایک طرف اکبر کی لاش ہے، ایک طرف قاسم کی لاش ہے، ایک طرف زبیر کی لاش ہے، ایک طرف بزیر کی لاش ہے، کہیں جون حبشی کی لاش پڑی ہے، کہیں پہ میرے مولا کے صحابیوں کی لاش پڑی ہے۔ یہاں پہ میرے مولا دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ جب کوئی نہیں رہ گیا نا تو ایک آواز دی ہے میرے آقا نے، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا عن حرم رسول اللہ۔ کون ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ کون ہے جو میرا ناصر و مددگار ہو؟ کون ہے جو میرے خیام کی حفاظت کرے؟ کون ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے؟ یا مولا کی یہ ندا ہے، یہ استغاثہ ہے امام حسین کا جو آج بھی قائم ہے کہ کون ہے جو مشن حسین کو لے کے آگے چل رہا ہے، کون ہے جو مشن حسین پہ کام کر رہا ہے، کون ہے جو حسین کی اس مشن کو سمجھ رہا ہے۔ جب میرے مولا نے
یہ استغاثہ کیا یا خیمہ سے چیخ و پکار کی آواز آئی، خیمہ سے رونے کی آواز آئی، میرے مولا نے جلدی سے خیمہ کا رخ کیا، اور جب دروازے خیمہ پر آئے تو ایک جملہ کہا، بہن زینب کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا، اے بھیا میں اس لیے رو رہی ہوں، ذرا اندر آئیے۔ جب میرے آقا اندر آئے تو جناب اصغر کو دیکھا کہ جناب اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ یوں کہوں گا کہ جیسے اپنی زبان میں کہہ رہا ہو، بابا ابھی تو میں زندہ ہوں، کیوں بے یار و مددگار کا استغاثہ کر رہا ہے؟ اب میرے آقا نے، یہ وہ واحد شہید ہے کہ جس کو اٹھا کے حسین میدان کربلا میں آئے ہیں۔ یہاں پہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ فوج اشقیاء نے جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں، حسین اب قرآن اٹھا کے لا رہا ہے، اب حسین ہم سے قرآن کے ساتھ ہماری منتیں کرنے چاہتے ہیں۔ لیکن جب فوج اشقیاء کے سامنے آیا میرے آقا نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا۔ جب ابا کا دامن ہٹایا تو کہا کہ تمہارا مجرم ہوں تو میں، تمہاری بیعت نہیں کی تو میں نے نہیں کی، میرے اس 6 ماہ کے بچے کا کیا جرم ہے؟ اگر کچھ پانی دے دو تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ ایک ملعون کہتا ہے، حسین پیاس خود کو لگی ہے اور بہانہ بچے کا بنا رہے ہو۔ میرے آقا نے جناب اصغر کو گرم ریت پر رکھ دیا اور کہا، میں رکھ رہا ہوں، تم خود لے جاؤ اور اس کو پانی پلا دو۔ کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ اب میرے آقا نے اٹھایا۔ ایک ملعون کہتا ہے، اگر اصغر خود پانی مانگے تو ہم پانی دیں گے، حجت خدا کا بیٹا ہے، یہ حجت خدا کا فرزند ہے۔ جب عیسیٰ ماں کی گود سے اپنی نبوت کا اعلان کر سکتا ہے تو یہ بھی تو حجت خدا کا بیٹا۔ جب میرے آقا نے کہا، اے میرا بیٹا پانی مانگ، تو اب میرے اصغر نے، جناب علی اصغر نے خشک ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرا، جیسے حال حاضر میں کہہ رہا ہو، او مسلمانوں میں پیاسا ہوں۔ جب جناب اصغر نے خشک ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرا تو فوج اشقیاء دیکھ کر رونے لگ گئی۔ عمر سعد آیا حرملہ کے پاس آ کے کہتا ہے، اقطع کلام الحسین، اگر یہ بچہ تھوڑی دیر زندہ رہا تو ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ اس ملعون نے وہ تیر کہ جو عرب جنگوں میں جانوروں کو مارا کرتے تھے، شوبہ تیر سے اس نے جناب اصغر کے گلے کا نشانہ لیا۔ ادھر سے تیر چلا، ادھر سے بچہ باپ کی گود میں جب ہمکا تو یہ تیر آ کے جناب اصغر کے ایک طرف سے لگا، دوسری طرف سے نکل گیا۔ فقط تیر نہیں لگا، جناب حسین کے بازو کو بھی زخمی کر گیا۔ اب بچے کی حالت کیا ہے؟ یہاں پہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، جیسے مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، جب اس کو پانی سے نکالا جائے تو وہ زمین پر تڑپنے لگ جاتی ہے۔ جب تڑپنے کی حالت ختم ہو جاتی ہے تو کبھی دائیں چلی جاتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے۔ جب دائیں بائیں کی کروٹ کا اس میں طاقت نہیں رہتی تو پھر چھوٹا سا منہ کھولتی ہے، پھر بند کرتی ہے۔ حسین کے اصغر پر یہ 3 حالتیں آئیں، اور جب تیر لگا باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا۔ جب تڑپنے کی حالت ختم ہو گئی تو کبھی بائیں جاتا تھا، کبھی بائیں، اور جب دائیں بائیں کروٹ لینے کی طاقت بھی ختم ہو گئی تو چھوٹا سا منہ کھولا اور بند کیا، جیسے یوں کہہ رہا ہو، بابا، او میرا غریب بابا، او میرا مظلوم بابا، کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟
اب میرے آقا حسین نے جناب اصغر کا خون ہاتھوں پہ لیا۔ یہاں پہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا حسین نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکوں، آواز آئی اس کا خون آسمان کی طرف نہ آئے نہیں تو بارش نہیں ہوگی۔ کہا زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی حسین یہ خون ناحق زمین پر نہ آئے نہیں تو کوئی فصل نہیں اگے گی۔ بعض مورخین نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ حسین نے خون آسمان کی طرف پھینکا، لیکن جو متیقنہ ہیں وہ کہتے ہیں حسین نے اصغر کے خون کو اپنی ریش کے اوپر ملا، اپنی ریش کو خضاب کیا، جیسے کہہ رہا ہو اے نانا میں نے اپنے اصغر کے خون میں نے نہ اپنے اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا ہے، اور جب قیامت والے دن تجھ سے ملوں گا اسی خون کے ساتھ ملوں گا۔ اب میرے آقا نے جناب اصغر کے اوپر ابا کا دامن ڈالا، چل پڑا حسین مقتل سے خیام کی طرف۔ اب جب دروازہ خیمہ پر آیا حسین تو اللہ جانے میرے آقا کے ذہن میں کیا خیال آیا۔ دروازہ خیمہ سے مقتل کی طرف میرے مولا واپس آئے۔ یہاں پہ آپ جو عمل کرتے ہیں عاشورا والے دن 7 دفعہ حسین آگے گئے 7 دفعہ پیچھے آئے۔ کیا مجبوری بن گئی تھی حسین کو؟ مجبوری یہ بن گئی تھی کہ میرے مولا نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بچے کو ذبح شدہ دیکھے ماں۔ ہو سکتا ہے رباب اپنے بیٹے کو دیکھ کر مر جائے۔ جب 7ویں دفعہ میرے آقا گئے تو پردے کا دامن ہٹا اور ایک بچی نکلی، بابا کو دیکھ کے کہتی ہے بابا اصغر ڈھیر پیارا تھا نا، بابا اصغر آپ کو بہت پیارا تھا، اس کو تو پانی پلا لائے ہو۔ او بابا میں ابھی تک پیاسی ہوں، یا بابا کے ہاتھوں سے خون رشتہ ہوا دیکھا تو بچی نے کیا کہا بابا کیا فرات کا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔ اب میرے آقا نے جناب اصغر کو خیام کی پشت کی طرف دفن کیا۔ میں عرض کروں گا مولا تمام لاشوں کو تو گنج شہداء میں رکھا ہے تو نے، اصغر کو کیوں دفن کر رہے ہو؟ عجب نہیں، آواز آئے کربلا کی زمین گرم ہے، میرے اصغر کے نازک بدن میں تاب نہیں ہے، میں اس لیے اس کو دفن کر رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا باب الحوائج کے صدقہ میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج